بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تبلیغی اعلان کا عنوان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خفیہ دعوت کے جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، فاستق بما تؤمرون اعرض عن المشرکین، سورہ حجر۔ پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ نیز حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرا اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا، یا نبی فہر، یا بنی عدی، یا ہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجتا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔ پس ابو لہب اور قریش آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں ہمیں جمع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر طاقت اور تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب غصے میں آ گیا، بولا کہ تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، کیا اس کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ تب یہ آیتیں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی ہلاک ہوں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو سرداران قریش عتبہ اور شیبہ، پسران ربیعہ بن عبد شمس اور ابو سفیان اور ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی اور بہت سے قریش وغیرہ جن میں ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تم اس کو منع کرو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم خود ان کو دیکھ لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے روح برا ہونے کے لیے آپ سے عداوت زیادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے اور دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، بے شک تو ہم میں سے بہت معزز ہے، تیری بڑی قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو مگر تم نے ایسا نہیں کیا، خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں کو اور آباء و اجداد کی توہین ہرگز گوارا نہیں کریں گے، تم اس کو روک لو ورنہ تم اور وہ دونوں میدان میں آ جاؤ، ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے امر مالا یا طاق کی تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر حضور نے بدی خیال کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری کوئی حمایت نہیں کریں گے، وہ مجھ سے عاجز آ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ ابدیدہ ہوئے اور رو پڑے۔ آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں آپ کو کبھی نہیں روکوں گا اور نہ ہی آپ کا ساتھ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا دے دے، ہمارے حوالے کر دے۔ ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اس سے تمہارے واسطے پالوں، اور اگر تم اور میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش اور بھی برافروختہ ہو گئے، غصے میں آ گئے اور ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکورہ فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا، ایام حج قریب تھے۔ ولید قریشیوں میں کافی گفت و
شنید ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو ان کے مخالف کریں گے، ہم یہ کہیں گے، میں یہ کہیں گے، لیکن کوئی بات پہ بھی وہ متفق نہ ہو سکے، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ ہم ان کو جھوٹا کہیں گے تو دوسرا کہتا ہے وہ جھوٹے ہیں نہیں، اگر کوئی کہتا کہ ہم ان کو شاعر کہیں گے تو وہ دوسرا بول پڑتا کہ وہ تو شاعر ہیں نہیں، اگر وہ کہتا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے تو دوسرا بول پڑتا کہ وہ تو کاہن نہیں ہیں، یعنی کسی ایک بات پہ وہ متفق نہ ہو سکے۔ بہرحال کافی لمبی چوڑی بحث کے بعد قریش عبد الشمس پھر تم بتاؤ ہمیں کیا کہیں ان کے بارے میں۔ ولید اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت خرما ہے اور اس کی فروغ پھل ہے، اور ان باتوں میں سے جو بات تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں صحت سے قریب تر یہ قول ہے کہ تم کہو کہ وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے، اور اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور خویش و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ولید کا کلام سن کر وہ مجلس سے چلے گئے۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو ان کے راستوں میں بیٹھ گئے۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا یا گزرتا تو وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈراتے اور ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر میں ولید کے بارے میں 11 تا 12 آیت نازل فرمائی، جس کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جو میں نے بنایا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے موجود یعنی زندگی والے، اور تیاری کر دی اس کو خوب تیاری، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اوروں اور دوں، کوئی نہیں وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ ان کے بعد اور بھی کئی آیتیں ولید ہی کے بارے میں نازل فرمائی گئی۔ اس طرح ایک دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، سردار قوم عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور قریش میں بھی گفتگو ہوئی کہ اے گروہ قریش، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں تاکہ اس سے کلام کروں، چند باتیں اس کے آگے پیش کروں، شاید وہ ان میں سے کوئی ایک بات پسند کرے، پس ہم وہ کر دیں گے اور ہم سے باز رہے گا۔ قریش: اے ابو ولید، آپ جائیے اور ان سے گفتگو کیجیے۔ عتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یوں مخاطب ہوا کہ بھائی کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ خویش اور اقارب میں آپ بزرگ اور بزرگیدہ اور نسب میں اعلیٰ رتبہ ہیں۔ آپ اپنی قوم میں ایک نیا مذہب لائے ہیں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ آپ نے ان کے داناؤں کو نادان بتایا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کو برا بلا کہا اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر بتایا۔ سنیے، میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، شاید آپ ان میں سے ایک بات پسند فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بولو عتبہ بھائی کے بیٹے، اس نئے مذہب سے آپ کا مقصود اگر مال ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اگر اس سے ہم پر شرف مقصود ہے تو آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے، آپ کے مشورے کے بغیر نہ چلیں گے۔ اگر آپ کو ملک مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ پر جن یا کوئی سایہ وغیرہ ہے تو ہمیں بتائیے، ہم اس کا بھی علاج کروائیں گے اور جتنے پیسے خرچ ہوں گے وہ سب ہم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بس کہہ چکے یا کچھ اور کہنا ہے؟ عتبہ نے بولا کہ نہیں، میں کہہ چکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر مجھ سے سنیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت سجدہ تلاوت فرما کر سجدہ کیا اور عتبہ کھڑا سنتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم: ابو ولید، تم نے سنا؟ عتبہ: میں نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ یہ کہہ کر عتبہ جو ہے وہاں سے اٹھ آیا۔ جب قریش کے پاس گیا تو قریش نے سارا حال احوال پوچھا، جاننے کی کوشش کی۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم، وہ شاید نہیں، نہ جادوگر ہے نہ کہانت۔ اے گروہ قریش، میرا کہا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو وہ کرتا ہے، اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔